اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ سبا 34 نمبر سورہ 34 22واں پارہ سورہ سبا شروع کریں گے 34 نمبر سورہ اس کا آغاز کریں گے 22ویں پارے کی 34 نمبر سورہ سبا من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي له ما في السماوات له ما في السماوات وما في الأرض وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير وهو الحكيم الخبير. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم درود شریف سب پڑھ لیں صرف ایک بات چیزیں تو بہت ساری ہیں کہنے کو لیکن ایک بات کو غور کریں کہ ہم لوگوں کا چونکہ لہجہ جو ہے وہ پاکستانی لہجہ ہے چاہے وہ پنجابی ہو یا چاہے وہ پشتو ہو یا جو بھی ہمارا ایک لہجہ پاکستانی لہجہ ہے جہاں پہ زیر آتی ہے قرآن میں وہاں پہ ذرا غور کر لیں وما فی الارضی اردے کوئی عربی کا تلفظ نہیں ہے زیر جو ہے والآخرتی ما یلیجو زیر جو ہے وہ آواز دیتی ہے والارضی والارضے کوئی عربی کا لہجہ نہیں ہے یہ ہمارا پاکستانی لہجہ ہے اس کا معنی جو ہے وہ اس طرح نہیں ہے کہ جس طرح قرآن کے اندر تو یہ خاص طور پہ یہ غلطی بہت زیادہ آتی ہے اور دوسری غلطی آتی ہے ہماری شد کی کہ ہمیں وہ فس سماواتی شد جب ہوگا تو وہ لفظ دو دفعہ پڑھا جائے گا پہلے پہ رکا جائے گا اور دوسرے کو حرکت دی جائے گی ٹھیک ہے فس سماواتی جو اوپر شد پڑی ہوئی ہے یہ دو غلطیاں جو ہیں بہت کامن ہیں اور اس سے جو ہے وہ مطلب کے اوپر کافی ساری جو ہے وہ فرق پڑتا ہے واللہ اعلم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سورہ سبا ہم شروع کر رہے ہیں جی اور یہاں سے ایک بڑا طویل سلسلہ شروع ہو رہا ہے سورہ احزاب مدنی صورت کی اس کے بعد بڑا ایک طویل سلسلہ شروع ہو رہا ہے مکی صورتوں کا اور یہ سلسلہ چلے گا سورہ محمد تک 47ویں سورہ تک یہ سلسلہ مکی صورتوں کا چلے گا مکی صورتوں کے اندر بنیادی مضامین ہم پہلے بھی کئی دفعہ ذکر کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی توحید نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت آخرت اور قرآن کی حقانیت یہ بنیادی مضامین ہیں مکی صورتوں میں جبکہ مدنی صورتوں کے بنیادی مضامین جو ہیں یہ نہیں ہے کہ اور مضمون اس میں نہیں ہے لیکن بنیادی مضامین کی ہم بات کر رہے ہیں اور مدنی صورتوں کے اندر بنیادی مضامین جو ہیں وہ قوانین ہیں پرسنل سوشل انٹرنیشنل یہ سارے قوانین اس کے نظام تو یہاں سے ایک سلسلہ شروع ہو رہا ہے مکی صورتوں کا جو سورہ محمد تک جائے گا دوسری خاصیت کتنی صورتیں ہیں قرآن میں جن کا آغاز الحمدللہ سے ہوا ہے سورہ فاتحہ سورہ انعام سورہ کاف آج جمعہ کو پڑھتے ہیں سورہ سبا اور پھر اس کے ساتھ آگے سورہ فاتر یہ 5 صورتیں ہیں جن کا آغاز ہوا ہے الحمدللہ کے ساتھ الحمدللہ جو ہے وہ بڑی عجیب کیفیت رکھتا ہے اس امت کے ساتھ ہم امت ہیں حمد کرنے والی اللہ کی بڑائی اللہ کا شکر اللہ کی تعریف کرنے والی امت ہے اسی لیے ہمارا پیغمبر جو ہے وہ محمد ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ایک ہے لواء الحمد فی یدی قیامت والے دن جب میں اٹھوں گا تو میرے ہاتھوں میں حمد کا جھنڈا ہوگا اللہ کی تعریف اور بڑائی کا جھنڈا ہوگا
قرآن کی پہچان اللہ کی حمد ہے، ہماری پہچان کہ ہم وہ امت ہیں جو اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو حمد کا ہمارے ساتھ اور قرآن کے ساتھ بڑا گہرا رشتہ ہے۔ بڑی لمبی تفصیل ہے، میں اس میں نہیں جانا چاہتا کہ جن صورتوں کا آغاز الحمد سے ہوا ان کے اندر اور کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ مفسرین نے ڈھونڈی، لیکن بہرحال یہ سورہ سبا بڑی غور طلب صورت ہے مکی صورتوں میں، کیونکہ یہ اول مخاطب اس کے تو مشرکین مکہ ہیں، ظاہر مکی صورت ہے، تو مشرکین عرب کو ان کے جغرافیائی اور معاشی حالات کے بارے میں انڈیکیشنز دے دی۔ آپ کو پتہ ہے آج کل تو ہمارے لیے اتنا مشکل نہیں ہے، ہم نے ہر بزدلی کا بہانہ معاشی حالات کو بنا لیے، جی پیسے ہوں گے تو لڑیں گے۔ یہ کانسیپٹ جو ہے یہ بہت بعد کا ابھی کا کانسیپٹ ہے، مسلمانوں کا نہ یہ کانسیپٹ تھا، نہ یہ اللہ کی سنت، نہ اللہ کا طریقہ، یہ بعد میں ہم نے بہانے گھڑے ہیں جیسے جیسے ہم اللہ سے دور ہوئے۔ تو اگر آپ جانتے ہیں کہ مشرکین عرب کا بھی ایک یہی دلیل تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کے مذہب پہ ہم چل پڑے تو ہماری تو اکانومی تباہ ہو جائے گی، ہمارا جتنا یہ معاشی نظام ہے، یہ جو آتے ہیں قافلے آتے ہیں تجارت ہوتی ہے، یہ لوگ تو آئیں گے نہیں، بیڑا غرق ہو جائے گا ہمارا۔ اس سورہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ انڈیکیشن دی ہے اہل عرب اور مشرکوں کو کہ تم معاشی ہب بنے کیسے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہیں اکنامک ہب بنایا کیسے؟ یہ جب آہستہ 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 ہم آگے چلیں گے، کچھ چیزیں بہت زیادہ اس سورہ کے اندر غور طلب ہے، انشاءاللہ ان کی ہم بات کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الحمدللہ، سب تعریف اور خوبی اور شکر اللہ کا ہے جس کا ہے جو کچھ ہے آسمان اور زمین میں، اور اسی کی تعریف ہے آخرت میں، اور وہی ہے حکمتوں والا، سب جانتا۔ آخرت کی تعریف سے میں نے پہلے بھی آپ سے ذکر کر دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے ہاتھوں میں حمد کا جھنڈا ہوگا جب میں اٹھوں گا قیامت والے دن، اللہ کی تعریف کا، اللہ کی بڑائی کا، اللہ کے شکر کا۔ جانتا ہے جو پیٹتا ہے زمین میں، جو جاتا ہے زمین کے اندر، اور جو نکلتا ہے اس سے، اور جو اترتا ہے آسمان سے، اور جو چڑھتا ہے اس میں، اور وہی ہے رحم والا بخشتا۔ زمین میں کیا کچھ جاتا ہے جی؟ بیج جاتا ہے، بارش جاتی ہے، بیج جاتا ہے، انسان جاتا ہے۔ نکلتا کیا کچھ ہے زمین سے جی؟ پودا نکلتا ہے۔ اب ذرا بیج کے اوپر غور کریں، بیج ہم کیوں ڈالتے ہیں زمین میں؟ تاکہ پیداوار نکلے اس سے۔ بیج اختتام ہے یا آغاز ہے؟ آغاز ہے۔ تو مسلمان جب کسی کو دفناتا ہے زمین میں تو وہ اس کا اختتام ہے یا اس کا آغاز ہے؟ ہم جب زمین میں دفن ہوتے ہیں وہ ہماری زندگی کا اختتام ہے یا زندگی کا آغاز ہے؟ کیونکہ زندگی کا آغاز ہے۔ اس لیے جو مسلمان جو قرآن سے جڑے ہوئے تھے، اس لیے ان کے لیے موت کو اتنی بڑی حیثیت نہیں رکھتی تھی، کہ وہ جانتے تھے کہ یہ تو ٹائم ویسٹنگ ہے زندگی دنیا کی جو ہے، تمہاری زندگی کا اصل آغاز تو اس وقت ہوگا جب تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، اصل زندگی تمہاری تب شروع ہو۔ یہاں تو ایک وقتی طور پہ تم آئے ہو، ٹھیک ہے، اور کتنا ہے۔ میں اس دن بھی کسی سے بات کر رہا تھا، ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں جی بہت سخت تکلیف ہے، بڑے بیمار ہیں، تو ڈاکٹر کہتے ہیں ٹیکہ لگانا ہے، اور ہم شور شام چاہتے ہیں ٹیکہ لگانا، کوئی ٹیکے سے ڈرتا ہے، کچھ کو ٹیکہ، وہ ڈاکٹر ٹیکہ لگاتا ہے، تکلیف دور ہو جاتی ہے۔ یہ جو ٹیکہ لگانے کا لمحہ ہے نا جی، ٹیکہ لگانے کا لمحہ، یہ بھی زیادہ ہے اس دنیاوی زندگی سے، اگر حقیقت کی بات آپ کریں تو۔ جس لمحے میں ٹیکہ لگتا ہے ہماری تکلیف دور ہوتی ہے، جس لمحے میں، یہ دنیاوی زندگی اس لمحے سے بھی کم ہے جب ہم بات کرتے ہیں روح کی مکمل عمر کی۔ تو
وہ تو اربا کھربا سال کی زندگی ہے جو آگے انتظار کر رہی ہے. اس کے اندر یہ 10 20 25 60 50 سال 100 سال کی زندگی جو ہے اس کی مثال ٹوٹل اتنی ہے جس طرح ٹیکا جو آپ کو لگا. ٹوٹل زندگی کی مثال یہ ہے. تو ہم جب بیج دفناتے ہیں، اب میں نے آپ سے پہلے تو بارہا عرض کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن کے اندر ایک مطمع نظر کیا کہ مومن کی دیکھنے کی نگاہ میں فرق پڑ جائے. مومن چیزوں کو اور طرح دیکھے. کافر بھی دیکھتا ہے کہ بیج لگایا پھل آ گیا. مومن جب دیکھتا ہے تو اس کی سوچ کچھ اور ہوتی ہے، اس کو کچھ اور نظر آ رہا ہوتا ہے. وہ بھی اسی بیج کو دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ بھی اسی پھل کو دیکھ رہا ہوتا ہے، لیکن مومن کی دیکھنے کی نگاہ کچھ اور ہوتی ہے. یہ ہے قرآن کا مطمع نظر. اگر ہماری نگاہوں پہ جھوٹ کے پردے پڑے رہیں اور ہم جھوٹوں کے پیچھے چلتے رہیں تو ہماری قرآن پڑھنے میں کہیں کچھ گڑبڑ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ مومن کی فراست سے ڈرو. کیوں؟ کیونکہ مومن اللہ کی نگاہ سے چیزوں کو دیکھتا ہے. ہر جھوٹا، ہر فراڈیا، ہر 2 نمبر آدمی اس کو بیوقوف نہیں بنا سکتا. وہ اللہ کی نگاہ سے چیزوں کو دیکھتا ہے. اگر آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن کو اپنی زندگی میں داخل کر لیے ہے اور آپ جھوٹ سے پرے نہیں دیکھ سکتے تو پھر اپنی قرآن فہمی کے اوپر دوبارہ غور کریں. اگر آپ دجل دھوکے سے پرے نہیں دیکھ سکتے تو پھر اپنی قرآن فہمی پہ غور کریں. سورہ کاف ہم کیوں پڑھتے ہیں آج جمعے؟ کیوں پڑھتے ہیں؟ تاکہ دجالی فتنوں سے ہم محفوظ رہیں. وہ خالی پردے سے رٹا مارنے سے کام ہو جائے گا. ہم دجل کے فتنے، چاہے وہ فتنہ طاقت کا ہو، چاہے وہ فتنہ پیسے کا ہو، چاہے وہ فتنہ علم کا ہو، چاہے وہ فتنہ تقدیر کو ملا کے گول مول کرنے کا ہو، ہمیں اللہ وہ بصیرت بخشتا ہے کہ ہم اس دجل سے پیچھے دیکھ سکتے ہیں. اور اگر آپ اس دجل سے پیچھے نہیں دیکھ سکتے، اس جھوٹ سے پیچھے نہیں دیکھ سکتے تو پھر آپ کی قرآن فہمی کے اندر مزید محنت کی ضرورت ہے. کیونکہ قرآن کا ایک مطمع نظر یہ ہے کہ مومن کے دیکھنے کی نگاہ مختلف ہے. مومن اس طرح نہ دیکھے جس طرح ہر بندہ دیکھتا ہے. مومن بغیر سوچے سمجھے چیزوں کو دیکھ کے نہ گزر جائے. صحابہ اکرام کی عادت تھی پرندوں کو، جانوروں کو، حل پڑتے ہوئے موسموں کو، آسمان، ہر چیز پہ غور کرتے تھے، ہر چیز پہ دماغ استعمال کرتے تھے. اور قرآن کے اندر ہی بے شمار مثالیں ہیں. جو لوگ غور نہیں کرتے، جو تدبر نہیں کرتے، جو دماغ استعمال نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کو جانوروں سے تشبیہ دی. اگر آپ کی نگاہ تبدیل نہیں ہو رہی، آپ کو جھوٹ کے طور پہ نظر نہیں آ رہا، کہیں پہ کچھ گڑبڑ. قرآن فہمی کے اندر مزید آپ کو زور دینے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کچھ ہے، جو بھی نکلتا ہے جاتا ہے زمین میں، اور جو نکلتا ہے، اس چیز کو تھوڑا سا اپنے ذہن میں رکھنا ہے. کیونکہ اس میں ایک بڑی عجیب بات ہے اس آیت کے اندر. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ. آپ سب ماشاءاللہ قرآن پڑھتے ہیں، مجھ سے زیادہ ہی پڑھتے ہوں گے. کیا قرآن میں رحیم اور غفور کا یہی کمبینیشن قرآن میں زیادہ تر آیا؟ قرآن میں کیا کمبینیشن آیا؟ غفور اور رحیم. یہ کیا ہے؟ یہ رحیم پہلے کیوں کر دیا اللہ نے؟ رحیم ہے کیا؟ رحیم کیا ہے؟ رحم کرنے والا. اور غفور کیا ہے؟ معاف کرنے والا. اب معافی کس کی ہوتی ہے؟ جس نے کوئی جرم کیا ہوگا. جس نے کوئی جرم کیا تو اس کی معافی ہوگی نا. اب ذرا یہاں غور کریں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یعلم ما یلج فی الارض. اللہ جانتا ہے، اللہ علم رکھتا ہے. علم کی طرف اشارہ ہوا. یہ چند ایک چیزیں میں آپ سامنے کر رہا ہوں، اور بہت ساری اس کے اندر ہے. سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ الرحمن علم القرآن. رحمت کیا ہے؟ علم. یا اللہ نے آغاز کہاں سے کیا؟ یعلم، علم رکھتا ہے. یہاں پہلے کیا لے کے آیا؟ رحیم. یعنی کہ علم یا نالج جو ہے
وہ اللہ کی رحمت کی نشانی ہے. جو آیات میں آتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ جس سے اچھائی کرنا چاہتا ہے اسے کیا کرتا ہے؟ اسے دین کا علم دیتا ہے. ایک دوسرا، جب بیج آپ بیجنے لگتے ہیں فصل کے زمین کے اندر، جب انسان مر جاتا ہے، میں نے کہا دو چیزوں کو پیرلل آپ کو لے کے چلیں. ایک تو موٹی موٹی باتیں ہیں جی، بیج جاتا ہے جی، بارش جاتی ہے، موٹی موٹی باتیں. ایک پیرلل اس کی چیز میں لے کے جا رہا ہوں، جب آپ مردے کو دفناتے ہیں اس کے رحم کے رشتے قائم رہتے ہیں ٹوٹ جاتے ہیں. اس کے رحم کے رشتے، ماں کے کیا کہتے ہیں بچے دانی کے رشتے قائم رہتے ہیں ٹوٹ جاتے ہیں. ختم ہو جاتے ہیں، رحم کے رشتے تو ختم ہو جاتے ہیں. جب آپ مر گئے قبر میں دفنا رہے ہیں، نہ کوئی چاچا، نہ کوئی بھائی، نہ کوئی باپ، نہ کوئی، سب رحم کے رشتے تو ختم ہو گئے. کس کی رحمت پہ امید ہوتی ہے؟ ساتھ کون ہوتا ہے؟ الرحیم. پھر رحمت جو اللہ کی ہے وہ کسی خاص مخلوق پہ اور باقیوں پہ نہیں ہے. سورج پہ اللہ کی رحمت نہیں ہے، چاند پہ اللہ کی رحمت نہیں ہے، جانوروں پہ اللہ کی رحمت نہیں ہے، انسانوں پہ اللہ کی رحمت نہیں ہے، کافروں پہ اللہ کی رحمت نہیں ہے. کوئی ایسی مخلوق ہے جس پہ اللہ کی رحمت نہ ہو؟ یہ تو یونیورسل کانسیپٹ ہے نا. پوری کائنات پہ اللہ کی رحمت ہے. لیکن غفور اللہ کس کے لیے ہوگا؟ پہاڑوں کے لیے غفور ہوگا، جانوروں کے لیے غفور ہوگا. غفور کس کے لیے ہوگا؟ صرف حضرت انسان کے لیے. کیوں؟ کیونکہ نافرمانی صرف حضرت انسان کرتا ہے. نافرمانی صرف حضرت انسان کرتا ہے. آپ دیکھیں کہ اس کا خوبصورت ربط آپ اگلی آیت کے ساتھ دیکھیں. یہ تو میں نے ویسے ایک چیز آپ کو ہائی لائٹ کی کہ اس کو غور کریں. آسمان سے رزق بھی اترتا ہے، آسمان سے وحی بھی اترتی ہے. اس وقت جو چیزیں آسمان کو جا رہی ہیں سائنسی لحاظ سے، ظاہری نظر سے، جو میں نے آپ کو کہا ظاہری نظر، تو سائنس آپ کو کہے گی جی بخارات اوپر جا رہے ہیں. تو مسلمان پوچھے گا کہ روحیں نہیں جا رہی اوپر؟ اس وقت جو لوگ مر رہے ہیں ان کی روحیں کدھر جا رہی ہیں؟ تو یہ ساری چیز اس آیت میں آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ الرحیم الغفور، جو رحم کرنے والا ہے، یونیورسل کانسیپٹ ہے ہر ایک پہ، اور غفور معاف کرنے والا ہے. اب آپ ساتھ ہی دیکھیں، وقال الذین کفروا، اور کہنے لگے کافر جنہوں نے انکار کیا. کس کو ضرورت ہے اللہ کی غفر رحمت کی، معافی کی صفت کی؟ کس کو ضرورت ہے؟ انسان جو ڈس اوبے کر رہے ہیں. وہاں ساتھ ہی آگے شروع ہوا، جن کو ضرورت ہے غفور کی، مرنے والے کو ضرورت تھی رحیم کی، اور جو انکار کر رہے ہیں ان کو ضرورت ہے اللہ کی غفور ہونے کی ذات کی. اور کہنے لگی منکر، نہ آئے گی ہم پر گھڑی، ہم پر قیامت نہیں آنے لگی. تو کہہ قل بلا، اور یہ قرآن میں بہت کم مقام ہے، شاید ایک آدھی مقام ہے جہاں پر اللہ پتہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا وَرَبِّی، میں قسم کھاتا ہوں اپنے رب کی. یہ غالباً قرآن میں ایک ہی مقام ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیں کہ میں قسم کھاتا ہوں اپنے رب کی. لَتَأْتِيَنَّكُمْ، لازمی آئے گی تم پر، عالم الغیب، اس غیب کا علم رکھنے والے کی. لا یعزب عنہ مثقال ذرۃ. یعزب کیا ہوتا ہے جی؟ عذابہ کیا ہوتا ہے؟ کوئی چیز اتنی دور کہ آپ کو نظر نہ آئے. بالکل پہاڑ بھی ہے، آپ دیکھتے ہیں پہاڑ بھی اتنا دور ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں یار مجھے کچھ یقین سے میں نہیں کہہ سکتا ہوں شاید پہاڑ ہے. اتنی دور جو چیز ہوتی ہے اس کو عزب، عزب کہتے ہیں. اتنی دور جو چیز ہوتی ہے عزب. یا جو کوئی گھر چھوڑ کے چلا جاتا ہے اور بتوں اس کی خبر نہیں آتی تو کہتے ہیں وہ عازب، اس کی کوئی خبر نہیں، آنکھوں سے نگاہ سے بہت دور ہو گئی.
اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اتنی دور کی چیز ہو کہ آپ کو بالکل نگاہ میں نظر نہ آئے. آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی یہ ذرا اس صرف پہ نظر ماریں. لا یعزب عنہم، اس کی نگاہ سے جو چیز بہت دور ہے جو تم کہتے ہو نظر نہیں آتی، وہ اوجل نہیں ہو اس کی مسکال و ذرۃ، چاہے وہ ذرے کے برابر. ایک تو نگاہوں سے اوجل ہو، ذرہ ہمارے یہاں بھی پھر رہا ہو تو ہمیں نظر نہیں آئے گا. اللہ کہتا ہے ذرے کے موافق ہو اور اتنا دور ہو آسمانوں میں یا زمین میں. ولا اصغر من ذالک، یا اس سے بھی چھوٹا. اس سے چھوٹا ذرہ ہم نے کب دریافت کیا انسان کی سائنس نے؟ ایٹم سے بھی چھوٹا. سب ایٹامک پاور پارٹیکلز کا ہم نے ڈیفائن کیا. سب ایٹامک، یہ تو ایٹم کی ہے نا، ایٹم ہے، الیکٹران ہے، اس کے اندر پوری کائنات ہے، پوری کائنات ہے جو اس کائنات کی نقل. سب ایٹامک پارٹیکلز ہیں جو اس سے چھوٹے ہیں، ان کے اندر پوری کائنات کا نقشہ گھوم رہا ہے. سب ایٹامک پارٹیکلز ہیں. اللہ کہتا ہے اس سے بھی چھوٹے ہوں اور نہ اس سے بڑی جو نہیں ہے کھلی کتاب میں. یہ اسلوب چونکہ آگے ذکر ہو رہا ہے لیجزی الذین آمنوا. ہم جب بھی بات کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی باریک بینی کی، تو ہمارے ذہن میں ہوتا ہے یار کہ کوئی بھی گناہ کریں گے نا اللہ سے چھپا ہوا نہیں رہ جائے گا نارملی. لیکن یہ اللہ تبارک تعالیٰ مسلمانوں کو ایک پرسپیکٹو دے رہے ہیں. اللہ رب العزت اگلی آیت سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ تمہاری چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی ایسی نہیں ہے جو اللہ کی نگاہ میں نہ ہو، جو ضائع ہو جائے. ہم نے خالی کسی دوست کو اچھے منہ سے کہا جی السلام علیکم، اسے کوئی اہمیت ہی نہیں تھی. سارا دن کی نیکیوں کے گناہ کی اگر ہم لسٹ بنائیں تو اس میں کوئی اہمیت نہیں. کسی کو مسکرا کے ہم نے رستہ بتایا، کوئی نہیں. ہم اللہ کہتا ہے کہ وہ تمہاری چھوٹی سے چھوٹی معمولی سے معمولی نیکی بھی جو ہے نا وہ اس کی نگاہ سے اوجل نہیں. وہ ہر چیز کی نگاہ میں تا بدلہ دے. میں نے کہا لیجزی الذین، تاکہ بدلہ دے ان لوگوں کو یقین لائے اور کیے بھلا کام، وہ جو ہے ان کو معافی اور روزی اس کی عزت کی. ایک تو مغفرت ہے ان کے لیے. جب مغفرت نہیں ہوگی، معافی نہیں ہوگی تو انعام کیسے ملے گا؟ لہذا پہلے ذکر فرمایا مغفرت کا کہ ان کے لیے معافی ہے، معافی ہوگی تو انعام ملے گا. اور فرمایا کہ وہ رزق کریم، رزق کریم یہ بڑی مزدار چیز ہے. کبھی ایسا نہیں ہوا آپ نے دیکھا ہو یا محسوس کیا ہو کہ کسی نے آپ کو تحفہ دیا ہو لیکن آپ نے اپنی انسلٹ محسوس کی ہو؟ اس نے تحفہ اس انداز سے دیا ہو کہ آپ کو لگا ہو کہ بے عزت کر گیا یار. مطلب تحفہ بھی دینا یا انعام بھی دینا لیکن اس انداز سے کہ اگلے بندے کو اپنی سبکی محسوس ہو. یہ کوئی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ رزق کریم، وہ تحفہ، وہ انعام جس میں ان کی عزت بڑھائی جائے گی، اس انداز سے دیا جائے گا کہ ان کی عزت اور بڑھے گی. وہ لوگ جو چھوٹے اور جو لوگ دوڑے ہماری آیتوں کو ہرانے کو، ان کو بلا کی مار ہے دکھ والی. معاجزین، عجزہ کہتے ہیں انکیپبل کو، عاجز اس کو آپ کہتے ہیں. معاجز وہ ہوتا ہے جو کسی دوسرے کو ناکام کرنے کی کوشش کرے. کہ ایک شخص مسلسل کوئی کام کر رہا ہے اور نیچے سے اس کی بنیاد خراب کر دے، کہ مسلسل اس کے کام کو فیل کرنے کی کوشش کرے، اس کو کہتے ہیں معاجز. اگر وہ کامیاب ہو جائے تو اس کو موجز کہتے ہیں، کہ وہ کامیاب ہو جائے. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آیات سے، اپنی نشانیوں سے یہ پورا جو کیس بلڈ اپ کر رہے ہیں، یہ پورا دین جو بلڈ اپ کر رہے ہیں، یہ مسلسل کوشش کر رہے ہیں اس کو ناکام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کامیاب نہیں ہوئے. اگر یہ کامیاب ہو جاتے تو موجز ہوتے. اگر یہ کامیاب ہو جاتے اس دین کو کرنے، تو وہ لوگ جو مسلسل اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں یہ صحیح کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی آیات سے جو چیز بلڈ کر رہے ہیں، جو ایک کانسیپٹ بلڈ کر رہے ہیں یا ایک چیز بلڈ کر رہے ہیں یا ایک دین بلڈ کر رہے ہیں، یہ مسلسل کوشش میں لگے ہیں اس کو ہرانے کی. بلا کی مار ہے دکھ ہے رجز علیم. علیم تکلیف دینے والی سوئی چکتی ہے تو علیم ہے. اور رجز کہتے ہیں جس طرح کہ زلزلہ کوئی آ جائے کہ ان کو بڑی سخت اس طرح کی. اور رجز ڈسٹربنگ یا اضطراب والی رجز جو ہے وہ جنگ جب ہوتی ہے نا، جنگ، تو آپ نے دیکھا کہ جنگوں کے اندر ایک کانسیپٹ ہے کہ ایسی ایسی زور سے آوازیں یا ایسے زور سے ڈول کے تاکہ اگلے دلوں کے اندر خوف پڑ جائے. تو وہ اس فیلنگ کو رجز کہتے ہیں. اور دیکھ لیں جن کو ملی ہے سمجھ جو اترا تجھ پر تھے رب سے وہی ٹھیک ہے، اس جاتا ہے راہ اس زبردست خوبیوں والے کی.
کہ یہ جو آیات اتر رہی ہیں جن لوگوں کے پاس علم ہے زیادہ اشارہ اہل کتاب کی طرف ہو رہا ہے کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ عمارت جو بلڈ ہو رہی ہے یا آیات جو آ رہی ہیں یہ تو رب کی طرف سے ہیں اور یہ بالکل ہدایت کی راہ دکھانے والی ہیں۔ اور کہنے لگے منکر ہم بتا دیں تم کو ایک مرد کہ تم کو خبر دیتا ہے جب تم پھٹ کر ہو جاؤ ٹکڑے ٹکڑے تم کو پھر نیا بننا ہے۔ اب یہ میں نے کہا نا کہ قرآن اگر آپ زبان سے آہستہ سے واقف ہوئے تھے تو قرآن اس زمانے کی کیبل ہے، اس زمانے کی کیبل ہے یہ باقاعدہ آپ کا ایک انٹرٹینمنٹ چینل کا آپ کہہ رہے ہیں، یہ ہدایت کا چینل آپ اس کو کہہ رہے ہیں۔ تو یہ بالکل اس طرح یہ ہے کہ جس طرح وقال الذین کفروا، وہ لوگ جو انکار کر رہے ہیں مشرک جو کافر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہر نئے آنے والے کو کہ ہم تمہیں خبر دیں ایک شخص کے بارے میں بتائیں جو یہ کہتا ہے کہ جب تم بالکل پھٹ کے ٹکڑے کپڑے پھٹ کے ٹکڑے ٹکڑے لیرے جب ہو جاؤ گے تو پھر تم کو نیا بنایا جائے گا، خلق جدید، ایک بالکل انوکھی نئی جدت میں پیدا کیے جاؤ گے۔ کہتے ہیں کون یہ بات کر رہا ہے؟ وہ کہتے ہیں محمد یہ بات کر رہا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کر رہا ہے، صادق امین، اتنی بدھی اتنے دماغ والے، افتراء اللہ کذبا، کہ وہ اللہ پہ جھوٹ بنا لایا، نعوذ باللہ، ہم بھی جنہ، یا اس کے اوپر کوئی جن سوار ہو گیا کہ محمد کو تو ہم جانتے ہیں، اس کو تو ہم صادق امین کہتے ہیں، 40 سال تک ہمارے درمیان میں رہے ہیں، وہ یہ باتیں کر رہا ہے، یہ نعوذ باللہ اللہ پہ جھوٹ بول رہا ہے، یا اس کے اوپر کوئی جن سوار ہو گیا، کوئی جادو ہو گیا، کوئی ایسا معاملہ ہو گیا۔ کوئی نہیں پر جو یقین نہیں رکھتے آخرت کا آفت میں ہے اور سری غلطی میں۔ آخرت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بل الذین لا یؤمنون بالآخرۃ فی العذاب والضلال البعید، یہ جو یقین نہیں لاتے آخرت پر وہ ایک عذاب میں ہیں۔ جب آپ آخرت کو نہیں سمجھیں گے، اس بات پہ تھوڑا سا غور کریں آپ، تو آپ کو اللہ کی رحمت سمجھ نہیں آ سکتی۔ اگر آپ آخرت پہ آپ کا یقین نہیں ہوگا تو آپ کو اللہ کی رحمت سمجھ نہیں آ سکتی۔ یہاں پہ انسان پیدا ہوتے ہیں، یتیم پیدا ہوتے ہیں، نہ ماں نہ باپ، کوئی بھی نہیں رہتا، فوت ہو جاتے ہیں، وہ یتیم خانوں میں رشتہ داروں کے پاس دھکے کھاتے ہیں، مسلسل تکلیف میں پلتے پڑتے ہیں، بیماریوں میں، غربت میں، تکلیف میں رہتے ہیں۔ اگر آخرت نہ ہو، ان کو ان چیزوں کی جزا نہ دی جائے تو پھر اللہ کی رحمت کدھر؟ ان کو تو جو زندگی ملی 10 سال 20 سال 50 سال 60 سال وہ تو مسلسل مصیبت میں رہے، تو پھر اللہ کی رحمت کدھر؟ اللہ کی رحمت تو نظر ہی جب آئے گی جب آخرت میں ان کو جزا ملے گی ان تمام سختیوں کی، تمام مصیبتوں کی۔ ایک دوسری بات غور کریں، بل الذین لا یؤمنون بالآخرہ، یہ لوگ جو آخرت پہ یقین نہیں رکھتے ہیں، فی العذاب، یہ عذاب میں ہیں۔ اب ذرا نگاہ مارے اپنے دائیں بائیں، یہ بڑے بڑے ترم خان جو آپ سمجھتے ہیں کہ جی یہ ہمارے سٹارز ہیں اور ہمارے رول ماڈلز ہیں، چاہے وہ دہریے ہوں، چاہے وہ انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کے لوگ ہوں، کتنوں میں آپ خبریں سنتے ہیں کہ جنہوں نے خودکشی کر لی۔ آپ کہتے ہیں یار دنیا کی ہر چیز ان کے پاس ہے، پیسہ، دولت، جہاز، بحری جہاز، خودکشی کر لی، رات کو سو نہیں سکتے ہیں، ڈاکٹروں سے دوائیاں لے رہے ہیں، کس تکلیف میں، کیا مسئلہ ہے ان کو؟ ایموشنل پین، اور یہ اب جا کے سائنس نے یہ ثابت کیا ہے کہ فزیکل پین سے، یہ جو آپ کا پین ہوتا ہے اس سے کہیں زیادہ تکلیف دہ ہے ایموشنل پین۔ ویسے بھی آپ اس کی مثال دیکھ سکتے ہیں، کوئی شخص ہے اس کے ساتھ آپ زیادتی کرتے ہیں، وہ آگے سے کچھ نہیں بولتا تو آپ کا دل کرتا ہے کہ یار 2 تھپڑ مار لے، ایک خاموش نہ ہو، منہ پر نہ پھر۔ یہ ایموشنل پین، ایموشنل تکلیف مت دو، فزیکل تکلیف، فزیکل
یہ لوگ جو انکار کر رہے ہیں آخرت کا، اللہ فرماتا ہے کہ یہ ہیں عذاب میں. یہ اس وقت ہم نے ان کو ایموشنلی، سائیکولوجیکلی، مینٹلی عذاب میں ڈالا ہوا ہے. یہ جو بڑے بڑے جتنے آپ کے دہریے جو بڑے بڑے، آپ زیادہ تر ان کو دیکھیں خودکشیاں کی، کیونکہ کوئی آخرت نہیں ہے، کوئی اللہ نہیں ہے، کوئی خودکشیاں کر کے مرے. میں نے آپ کہا کہ اگر آپ کا آخرت پہ یقین نہیں ہے تو آپ اللہ کی رحمت کو سمجھ نہیں سکتے. کتنا ظلم ہو رہا ہے جی، شام میں کتنا ظلم ہو رہا ہے جی، یہ بچے کس طرح مر رہے ہیں جی. اگر آپ کا آخرت پہ یقین نہیں ہے تو آپ کو اللہ کی رحمت پہ یقین نہیں ہو سکتا. بدلال بعید. یہ پیغمبر کو کہہ رہے ہیں کہ یہ کنفیوز ہو گیا، اس کو جادو ہو گیا. یہ خود کنفیوز ہوا ہوا ہے، یہ خود کنفیوژن کے اندر ہے، یہ خود سری غلطی میں پھنسے ہوئے ہیں. کیا دیکھتے نہیں جو ان کے آگے ہے اور جو پیچھے، اور آسمان اور زمین. اگر ہم چاہیں انتصا دیں ان کو زمین میں یا گرا دیں ان پر ٹکڑا آسمان سے. اس میں پتہ ہے ہر بندے کو جو رجوع رکھتا ہے. منیب، منیب ابدن منیب ہوتا ہے، ابدن منیب ہوتا ہے وہ غلام جو واپس آ جائے. آپ دیکھتے ہیں کہ رجوع کا مطلب ہے واپس آ جانا، واپس رجوع کر لینا. تو منیب جو ہے انبا، یہ اسپرچل واپسی ہے، جو روحانی طور پہ جس کا دل واپس آ جائے اللہ کی طرف، اللہ کے دین کی طرف. ہر اس شخص کے لیے اس میں نشانی ہے جس کا دل اور روح اسپرچولی اللہ تعالیٰ کی طرف واپس لوٹ آئے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. طارق بھائی جو المنیم والے، ان کی بہن جس کو کینسر تھا وہ فوت ہو گئی، اس کے لیے بالخصوص دعا کر دیجیے. اور میرے اپنے جو الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اے اللہ جو کچھ پڑھا سنا کہیں کو معاف فرما، اس کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرما، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تو ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. کہ مسلمان پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جتنے مسلمان بیمار ہیں بالخصوص ڈاکٹر صاحب کے ہندوستان میں جو بیماری ہے یہ اللہ انہیں صحت کاملہ عاجلہ مصبرہ نصیب فرما. اور بھی جتنے مسلمان اس کورونا کی بیماری میں مبتلا ہے اللہ انہیں صحت کاملہ عاجلہ مصبرہ نصیب فرما. اے اللہ تو ہمیں اس بیماری سے محفوظ فرما. اے اللہ جو مسلمان فوت ہو گئے ہیں اللہ ان کے سغائر کبائر کو معاف فرما. خصوص ہمارے طالب بھائی کی جو ہمشیرہ فوت ہوئی دنیا کی زندگی گزارتے ہوئے اسے جو لوسیاں بتائیں ہیں اللہ درگزر فرما. ان کے سغائر کبائر کو معاف فرما، قبر کی منازل کو آسان فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. لاحقین کو صبر جمیل عطا فرما، کی برکات حیات ان پر قائم دائم فرما. اور جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا چاہا ہے اللہ ان کی دلی مرادوں کو پورا فرما، مشکلات کو حل فرما، آسانیاں پیدا فرما. اے اللہ تو ہمیں موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمارا آخری وقت ہو تو ہماری زبانوں پر جاری فرما. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی رسول محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.